اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت آدم و حوا سے پہلی اولاد اور دوسرا بیٹا قابیل پیدا ہوا۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے، خدا نے ان کے لیے حوروں کو بشکل بشر بنا کر بھیجا اور ان سے نکاح ہوا۔ ان سے لڑکی اور لڑکے پیدا ہوئے اور آپس میں ان کا نکاح ہوا۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد چلی۔ جناب حابیل کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا وصی قرار دینے کے لیے فرمایا۔ اس پر قابیل ناراض ہو گیا۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے وصی بنایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا، تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کو وصی بناؤں گا۔ چنانچہ حابیل نے ایک بہترین بکری قربانی کے لیے پیش کی، کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے ایک کھیت سے گندم کے خوشے قربانی کے لیے پیش کیے، کیونکہ وہ زراعت کیا کرتے تھے۔ حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی۔ آسمانوں سے آگ کا شعلہ آیا اور بکریوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، مگر قابیل کی قربانی قبول نہ ہو سکی۔ قابیل ان کا دشمن ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ حابیل کو قتل کر دے گا۔ چنانچہ جنگل میں جب وہ بکریاں چرا رہے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس کے دل پہ یہ بنیاد اور خیال تھا کہ جب ان کی اولاد ہوگی تو میری اولاد پر فخر کرے گی کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو اس طرح قتل کیا کہ دو پتھروں کے درمیان رکھ دیا اور ان کی جان نکل گئی، تو اب سوچنے لگا اس کی میت کو کیا کروں۔ خدا نے دو کووں کو بھیجا، وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اور جو زندہ رہا اس نے ایک گڑھا کھودا اور اس کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی اور اس کو چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھ کر اسی طرح گڑھا کھودا اور اس میں حابیل کو دفن کر دیا۔ اور یہ دن، جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا، روز 4 شنبہ تھا اور مہینہ آخری بدھ کا دن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ لگا میرا بچہ حابیل قتل کر دیا گیا ہے، اتنے روئے کہ ان کے آنسو زمین پر گرے اور زمین تر ہو گئی۔ انہوں نے جوش محبت میں کہا، اے زمین، اگر تو نے میرے بچے کا خون پیا تو تجھ پر خدا کی لعنت ہوگی، اس لیے زمین کبھی خون نہیں پی سکتی اور نہ زمین میں خون جذب ہو سکتا ہے۔ کافی عرصہ حضرت آدم علیہ السلام حوا کے نزدیک نہیں گئے اور خدا سے دعا کرتے رہے کہ مجھے ایک وصی عطا کر۔ پھر ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے ایک لڑکا شیث پیدا کیا اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا وصی بنایا، اور تمام علم و علوم ان کے لیے لقب ہبت اللہ ہوا، کیونکہ خدا نے آدم علیہ السلام کی دعا سے عطا کیا تھا۔ حضرت شیث کا نکاح ایک حوریہ سے ہوا جس کا نام ترلا تھا، اور ایک دوسرا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یافیس تھا۔ اس کا نکاح مزلہ سے ہوا اور یہ بھی حوریہ تھی، اور اولاد پیدا کرنے کے بعد یہ حوریں پھر واپس چلی گئیں۔ ان کی اولاد کے آپس میں نکاح ہوئے اور نسل جاری ہوتی گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا اس فعل سے پاک ہے کہ بذریعہ حرام اولاد پیدا کرے، یعنی بہن کا بھائی سے نکاح ہوا اور پھر اس نے انبیاء اور اولیاء اور مومن و مسلم پیدا کیے۔ کیا خدا میں قدرت نہیں کہ حلال، طیبہ اور طاہرہ طریقے سے نسل آدم کو جاری کرے؟ خداوند عالم نے آدم کی پیدائش سے پہلے قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر لکھ جو قیامت تک ہونا ہے۔ چنانچہ جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ بھی لوح محفوظ میں لکھی گئیں۔ ان تمام کتابوں میں بہن کا نکاح بھائی کے ساتھ حرام قرار دیا گیا۔ یہی لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا، پھر کیوں کر
ہو سکتا ہے خدا بطریق کے حرام نسل آدم کو پیدا کرے، جبکہ وہ بطریق حلال پیدا کرنے پر قادر ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد صرف حضرت شیش سے پیدا کی گئی اور چلی گئی، اور قابیل کو خدا نے چشمہ آفتاب میں قید کیا، اور وہ ہر وقت پیاسا رہتا ہے، اور جتنا بھی پانی پیتا ہے پیاس نہیں بجھتی۔ چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خدا کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں جواب نہیں دیتے، اور ان کی حالت ایسی ہے کوئی شخص پانی کے لیے ہاتھ پھیلائے، وہ پانی پیے مگر اسے پانی نہیں پہنچتا، اور کافروں کی پکار تو گمراہی میں ہے۔ قابیل نے جب دیکھا کہ آگ نے میری قربانی قبول نہیں کی تو اس نے آتش گدھا بنایا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور اس طرح آگ کی پوجا کی ابتدا ہوئی۔ خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، اور اپنی اولاد کو جن میں بیٹے پوتے پڑپوتے تھے ان صحیفوں پر عمل کی ہدایت کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال روز جمعہ ہوا، اور جبرائیل اور دیگر ملائکہ نے ان کو غسل و کفن دیا، اور جناب شیش نے ان کی نماز پڑھائی۔ فرشتے اور اولاد آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے، کیونکہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے، اس لیے وہ آگے نہیں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تابوت میں رکھ کر زمین مکہ میں دفن کیا گیا۔ جب طوفان نوح آیا تو اس تابوت کو کشتی میں رکھ دیا گیا، اور جب طوفان ختم ہوا تو اس کے تابوت کو نجف میں دفن کیا گیا۔ حضرت امیر کی قبر کے نزدیک ان کی قبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 936 سال ہوئی، اور روز جمعہ 15 محرم کو وفات پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خرما پسند تھا، اور درخت خرما اپنے ہمراہ جنت میں لائے تھے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر میں خرما کی 2 شاخیں رکھ دی جائیں۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں 2 جریدہ شاخ خرما کے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حوا کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی 1 سال 15 روز کے بعد ہوئی، اور وہ بھی زمین مکہ میں اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا قد 70 ہاتھ یعنی 35 گز کا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اس دینی کام اور دین کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ جزاک اللہ۔